اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہے ان کو ایک جو ہے شوگر کی بیماری کا نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے شفا مل سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آدمی یہ بات کا خیال رکھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر شفا نہیں ہے تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری کے سبب آپ کو بھلائی کا ایک انتظام کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو بیماری شوگر کی ہے، آپ کو ڈائبٹک، تو اس کے لیے کریلا بیماری کے لیے کافی مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ کریلے کو آپ پہلے کاٹ لیں، پھر اس کا جوس بنا لیں، اور ایک ہمارے یہاں لگان بولتے ہیں جس میں آٹا بھی گوندتے ہیں، ایک مشخاب سے ذرا بڑا ہو اس کا سائز، جس میں آپ 2 پیر رکھ سکتے ہیں، اور پیروں کے ارد گرد وہ جو جوس بنایا آپ نے کریلے کا اس کو ڈال دے۔ اگر وہ پیروں کو بھیگاتا ہے، آپ کی ایڑیوں کے حصوں کو، جو بالکل نیچے کا حصہ ہے وہ پورا بھیگنا چاہیے اچھی طرح۔ اگر اس میں کریلے کا جوس زیادہ نہیں نکلتا ہے تو اس میں پانی ملا لے۔ کم از کم جو آپ کنٹینر، جو آپ نے اپنا تھالا جو پانی کا بھر کر جو پیروں کے نیچے رکھا، تو وہ پیر آپ کے بھیگنے چاہیے کریلے کے جوس سے۔ یعنی کریلے کا آپ کیا کرنا ہے، جوس بنانا ہے، صرف کریلا۔ اور انشاءاللہ وہ کریلا جب آپ تھالے میں ڈال لیں گے، لگان میں ڈال لیں گے، آپ کے پیر اس میں بھیگیں گے، تو آپ کو تھوڑا سا حرکت کرنی ہے اس کی، ایسے جیسے آپ تھوڑا سا آگے پیچھے پیروں کو، جیسے نیچے کریلے کو آپ روند رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اٹلی میں جب انگور کا جوس بناتے ہیں، انگور کی شراب بناتے ہیں، تو پیروں سے کھندلتے ہیں۔ اسی طرح آپ کریلے کو آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو حرکت دے کر چہل رہے، جیسا چہل قدمی کے وقت جیسے آپ ہلاتے ہیں ویسے ہلانا ہے۔ اگر نہیں ہلانا ہے، آپ کو شوگر زیادہ ہے، آپ ضعیف ہے، اور آپ کا من یا آپ کا دل نہیں کہتا کہ جی میں اس میں پیروں کو بار بار ہلاؤں، تو کم از کم تھوڑا سا ایسا آگے لے جائیں، پیچھے لے جائیں، آگے لے جائیں، پیچھے لے جائیں۔ 15 منٹ بیٹھیں اس کریلے کے جوس کے پانی میں جو برتن میں آپ نے ڈالا، 15 منٹ۔ اگر آپ کو زیادہ جو ہے شوگر ہے تو آپ 20 منٹ، 25 یا 30 منٹ تک بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو میں نے آپ کو ابھی دیا، یہ جو ہے مفید اس واسطے کہا میں نے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ ایک بھائی نے، میرے خیال سے وہ ہندو ہے کیونکہ اس کی ہندی اردو ٹھیک نہیں تھی، میں نے اس کا وہ بیان سنا یوٹیوب پر، بڑا پیارا نسخہ ہے، وہ بتایا کافی لوگوں کو جو ہے شفا ملی۔ خیال رہے اللہ ہی شفا دے گا، اگر نہیں ہے تو آپ صبر کریں، اللہ اس کا آپ کو اس کے عوض میں انشاءاللہ آپ کے گناہ دھو دے گا۔ آپ کے گناہوں کو جو ہے، دیکھیے انسان کی زندگی دنیا میں بڑے تکالیف کی ہے، یہ بات ہر انسان کو عام ہے، سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو 15 دن تک آپ یہ کر کے دیکھیں۔ پہلے آپ کا شوگر چیک کر لیں پہلے دن سے، پھر ہفتے کے بعد چیک کریں، پھر 15 دن تک چیک کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی شوگر جو ہے نارمل لیول میں آ گئی۔ تو یہ نسخہ ہے۔ اب ایک خاص بات بتا دوں انسان کی، انسان جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں
بے صبر ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انکار کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بیماری نعمت ہی ہے جس کا فائدہ اس کے بعد دے گا اللہ تعالیٰ. بس ہمیں صبر چاہیے. میں ایک خاص بات بتاؤں انسان کی. دیکھو پاکستان میں فلمی جو ہے انڈیا کی بالی ووڈ کی کافی لوگ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل تو ساؤتھ کے ڈب وب کر کے ہندی اردو کے نام سے جو ہے ادھر یوٹیوب پر یا پھر جو ہے لوگ جو ہے کئی ایک طریقے سے جو ہے وہ موویز دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ کے بھی ہمارے. تو آدمی نفرت نہ ہندو سے کرتا نہ مسلمان سے کرتا. کیوں کہ اس کو فائدہ ہے منورنجن کا. اسی طرح ہندو بھی جو ہے آپ دیکھیے زندگی گلزار ہے کافی مشہور ہوا انڈیا میں، ہندو دیکھے. اور اب ایک میرے خیال سے ایک گلے رانا کا ایک ٹائٹل سانگ ہے، مانے نا من مانے نا کرتا پھرے من مانیاں. یہ اتنا وقار علی کا ہے، اسی نے لکھ لیا، اسی نے میوزک کمپوز کی، اور وہ ٹائٹل سانگ ہے گلے رانا ڈرامے میں. اس میں اس نے انگلش اردو اور ہندی کا بھی لکھا نیچے سب ٹائٹل، تاکہ وہ گا کیا رہا ہے آپ وہ جو ہے لیرک سے سمجھنے کے لیے. ہندی بھی لکھا ہو. اب آپ اندازہ کریں کیا وہ مسلمان ہندو سے نفرت کرتا تھوڑی ہے؟ ہندی اردو تو اب ایک معنوں میں یوں کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں مردہ اردو ہے اور اس کا کفن ہندی ہے. ایسا ہوگا وقت. یا آپ نئی بالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے تو ایک گانے میں پنجابی ملے گی، اردو ملے گی، ہندی ملے گی، انگلش ملے گی، تو مکسچر ہوگی. انسان نفرت ایک دوسرے سے نہیں کر رہا منورنجن کے لیے. ہاں مذہب کا سوال آ جاتا ہے تو نفرت کر رہا ہے. اب جیسے امریکہ جو ہے نہ تو انڈیا نہ بنگلہ دیش کو کوئی اہمیت دیتا، لیکن یہاں ہر مشہور کمپنی والے کپڑے جو ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے منگاتے ہیں اور کافی لوگ پہنتے ہیں. اور خاص کر کے جاکٹس جو ہے بنگلہ دیش کے بڑے مشہور ہیں یہاں، اور کاٹن پاکستان اور انڈیا کا مشہور ہے جو شرٹس پہنتے ہیں لوگ. امریکہ میں بول رہا ہوں. تو نفرت انسان یہاں کوئی نہیں کرتا، لیکن جہاں مذہب کا سوال آ جاتا ہے وہاں نفرت کرتا ہے. جبکہ میں نے ایک دفعہ یہاں ایک عائشہ نام کی مسلمان ہو گئی، کوئنس میں رہتی ہے، پہلے ہندو تھی. تو ہمارے جو کامیڈین تھے حیدرآباد کے محمود بھائی اور دوسرے ساتھی بولے باخر بھائی آپ ذرا اس کو اسلام کی جو ہے ذرا روشنی ڈالو اس کے ذہن میں. تو میں نے اس کو بتایا دیکھو تم ہوا دیکھ رہی ہو ایک ہے، آسمان دیکھو ایک ہے، زمین ایک ہے، رات ایک ہے، دن ایک ہے. اس طرح سے تم جتنے بھی دیکھیں گے طوفان ایک ہے یا زلزلہ ایک ہے، تو یہ ساری باتیں ایک ایک کی ملیں گی آپ کو. اب میں نے اس کو یہ بھی بتایا دیکھو بھائی کہ ایک کیا ہے، اللہ کی ذات ایک کیوں ہے، وہ نہ اس کے آگے ہے نہ کوئی اس کے پیچھے ہے. ایک ہے وہ، نہ نیچے جائے تو زیرو ہے نہ وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک ہے، وہ ایک کا ہنسا اس کی صفت ایک ہونے کی وہ اپنی دنیا کے اندر ہر وہ نشانی میں بتا رہا. جیسے ایک امام صاحب جو ہے نماز پڑھاتے ہیں لاکھوں کو، ایک صفت ہے. یا آپ دنیا کے اندر پورے سینٹر میں جو مکہ ہے وہاں اگر آپ مکے میں عبادت کرنا ہے، طواف کرنا ہے، تو ایک آدمی صرف طواف کر سکتا ہے. ایک ہی آدمی کی عبادت کا ایک اسلام میں ہے اور کسی میں نہیں. اور آپ اگر سے آپ کی زندگی میں دیکھیں گے، آپ جو ہے ججمنٹ کے وقت میں جج جو دے گا تم کو فیصلہ وہ ایک ہی ہوگا. یا آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے آپ کو پیدا کرنے والا جو ہے ایک ہے، اور جو ہے آپ کی ماں کی کوکھ سے نکلنا بھی ایک ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی بات کیوں نہ ہو اللہ کی صفت ایک میں ہے. اچھا اب میں بات زیادہ نہیں کرتا کیونکہ میں صرف کریلے کا نسخہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ آپ یہ نسخہ جو ہے آزما کے دیکھیں. اس بھائی نے تو بتایا کہ کافی لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہوا. کریلا لینا ہے، ایک تھالے میں برتن میں ڈالنا ہے، پیروں کے نیچے
جوس بنا کے اس میں پیر رکھنے ہیں 15 منٹ یا 20 یا 25 یا 30 منٹ تک، اور 15 دن تک کر کے دیکھیں. اور پہلے آپ کا جو ہے بلڈ چیک کر لیں کہ آپ کو شوگر کتنی ہے. اس سے معلوم ہو جائے گا. شوگر کا اندازہ آپ کو دن بہ دن ملے گا. کم ہوتا ہے، زبان تک آئے گا، کہہ رہا ہے وہ، اس کا جو اثر ہے کڑوا پن کا محسوس کر سکتا ہے انسان، کہہ رہا ہے. تو آپ کا فائدہ ہے اس میں. دیکھو میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں، میری اپنی ذات، میں نے جو ٹوٹلی اس میں مجھے مطمئن ہوں، خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ کل میری جو خوشی تھی میں کسی سے اظہار نہیں کر سکتا. وہ صرف اللہ نے کہا ہے کہ یا بدی العجابی یا بدیو میں دیا ہے. اچھا، ہندو کو میں ایک بات بتا دوں کہ ہنومان چالیسا کہتا ہے، تو کبھی ایک قرآن کے جو ہمارے دعائیں ہیں پنسورا میں دیکھ لے. آدمی کپڑے پہنتے وقت میں دعا ہے، باہر نکلتے وقت دعا ہے، باتھ روم میں جانے کے وقت دعا ہے، سوتے وقت تک کی دعا ہے، کھانا کھاتے وقت کی. یعنی پورا تجھے معلوم ہوگا کہ پورا لائف کا ضابطہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنے کے حساب سے دعائیں ہیں. تو یہ معلوم ہو رہا ہے ایک اللہ ایک انسان کو بنا کے مکمل طریقہ اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے دعائیں بھی دی، اور وہ ہے پنسورے میں ملے گی. فائدہ ہے تمہارا. اللہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. ذاکر نائک کے بعض ویڈیو دیکھ کے میرا دل روتا ہے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، یہ لاسٹ ٹیسٹمنٹ نہیں. بائبل نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نہ نیو ٹیسٹمنٹ کی ہے. بائبل 40 لوگوں نے لکھ کر دی. بائبل کے وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی بناؤ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے چرچ بنانے کے لیے نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میں خدا نہیں کہا نہ بیٹا کہا. وہ بائبل شیطان کا دیا ہوا ہے، اور اس پر بات بار بار ہو رہی دنیا میں، اور بائبل کے کوٹیشنز یورپ دے رہا، اور ہمارے اسکالر جو ہے بائبل کو جو ہے یہ غلط ہے بول کے اسی بائبل کے حساب سے آنسر دے رہے. ایک ہی جملہ بس ہے، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے زمین پر، انہوں نے نہیں دی. کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ خدا کے بیٹے ہوتے تو دوبارہ آتے، پھر آپ کو بتاتے بائبل میں نے دی ہے، یا بائبل جو ہے وہ خود دے کے جاتے. یا اگر وہ خدا ہوتے تو ایک خدا اتنی بڑی دنیا بنانے والا کتاب کیوں نہیں دیا؟ سوچو آپ. دونوں باتیں غلط ہیں ان کی. ان سے یہ باتوں پہ کر کے شیطان ہے جو تم کو پھنسا رہا ہے. دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو ہے شیطان سے بات کرا 3 دن تک. شیطان نے کہا ارے تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. فوراً امام غزالی وضو کر رہے تھے، شاید امام غزالی ہو یا کوئی اور ولی ہے، کیونکہ میں ولیوں کی بہت پڑھتا ہوں زندگی. تو وہ وضو کر رہے تھے، پانی پھینک کے کہا اپنے مرید سے کہو اس سے کہ مجھے علم نے نہیں، میرا اللہ نے بچا. اللہ بچاتا اسی کو ہے، اللہ جس کو تلاش ہے. میں اللہ کی قرآن کو اس واسطے کہہ رہا ہوں. آج دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے، اس بات پہ کوئی اسکالر غور نہیں کر رہا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ چیلنج ہو رہا ہے دنیا کو. اللہ نے ایک تم کو حکمت دی، اللہ نے تم کو جو ہے ایک نشانی دی، اللہ نے تم کو جو ہے کلیئر کر کے دیا. ہزاروں مذہب کے بیچ میں اللہ کے سوا کوئی جو ہے خدا نہیں ہے آسمانوں میں، یا یہ زمینات، یہ کائنات، یہ بنانے والا. ہر چیز اسی کی، ہم ہی زمین آسمان کے مالک. اور اللہ کے سامنے پورے دن ٹھہر کے اللہ سے مدد مانگ رہا آدمی صلاح میں، نماز میں. اللہ کو پہچانو. اللہ کی جو ہے صرف قرآن ہے. نہ اس میں تم اپنے آپ کو کرسچن کہو، نہ تو تم جو ہے میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں کہو، نعوذ باللہ آدم کی طرح. یہ جو الفاظ پتہ نہیں، اگر سے وہ شرک بدعت کفر کی طرف جائے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے جس طرح سے اللہ والوں کا نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں کا وقت ایسا زبردست ختم ہو گیا کہ کچھ سال پہلے 72,000 اسکالرز دنیا سے اٹھے سننے میں. بڑے سے بڑے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قیامت کا وقت ہے، اسکالرز کی کمی ہو گئی، علم کی کمی ہو گئی. ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے دین کو سمجھ کر چلنا چاہ رہا ہے، عمل کرنا چاہ رہا ہے. آ جا رہا کوئی جو ہے اسلام کو، قرآن کو نہیں سمجھ کے اسلام سے باہر ہو جا رہا. اور اس کا موقع یہ جو ہے یہود و نصارہ بت پرست اٹھا رہے، اور ان لوگوں کو جو ہے اسلام سے بے دخل ہو گئے لوگ. اب آپ ناستک ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، ایسا بتا رہے. تو میں تم کو یہ بات آگاہ کر رہا ہوں میرے بھائی.
اللہ کی اذان چل رہی ہے دنیا میں، قیامت تک کے چلے گی. اسی ایک پوائنٹ کو ساری آدم کی اولاد کو، ساری انسانیت کو سمجھنا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی آ کر نہیں توڑا اس بات کو، کوئی چیلنج کو جو ایکسیپٹ نہیں کرا، کوئی بھی خدا. سب غیر اللہ غلط ہے. سب شیطان کا مذہب چل رہا دنیا کے اندر سوائے اسلام کے. یاد رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.